کہ ہم نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اور کرایہ ہر مہینے موصول ہوتا ہے، تو کرائے پر کتنی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ میرے نزدیک مکان کا کرایہ ہو یا دکان کا کرایہ ہو یا کسی بڑے پلازا کا کرایہ ہو، اس پر کرائے کا 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ یہ وہی عشر ہے جس کو آپ عام طور پر سنتے ہیں، عربی میں عشر کا مطلب ہے 10%۔ یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ مال میں بچت میں 2.5% ہوتی ہے۔ پیداوار کی ساری قسموں میں جو اب جدید دور میں بہت متنوع ہو گئی ہیں، یعنی صنعتی پیداوار ایک بالکل نئی چیز ہے، اسی طرح کرایوں کی صورت میں جو پروڈکشن ہوتی ہے روپے کی، وہ بھی ایک بالکل نئی چیز ہے۔ سیلریز، تنخواہیں، اس میں بھی ہم اپنا آپ انویسٹ کرتے ہیں اور ہماری محنت پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ فیسیں، ایک اسکول قائم کر لیا جاتا ہے، ایک ڈاکٹر فیس لیتا ہے، کمیشن، تو اس طرح کی بے شمار نئی صورتیں پروڈکشن کے وجود میں آ گئی ہیں۔ ان کے بارے میں نے بہت عرصے سے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ان پر وہی زکوٰۃ عائد ہوگی جو زرعی پیداوار کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور وہ 5%، 10% اور 20% ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی پیداوار یا پروڈکشن سرمایہ اور محنت دونوں سے ہو رہی ہو تو 5%، ایک سے ہو رہی ہو تو 10%، اور اگر دونوں کے بغیر ہونے لگ جائے تو 20%، جس کو خمس کہتے ہیں۔ خمس کا مطلب عربی میں 20%، عشر 10%، نصف عشر 5%۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک بندہ اگر اپنا فلیٹ جو ہے وہ کرائے پر دیتا ہے اور اس کا کرایہ حاصل ہوتا ہے، تو اس کرائے کے اوپر جو ہے کیا عشر دینا لازم ہوتا ہے یا زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ بڑا جو مکان کسی نے کرائے پر دیا ہوا ہے، فلیٹ کرائے پر دیا ہوا ہے، اس طرح کی صورتوں میں جو کرایہ حاصل ہوتا ہے، یک مشت لاکھ 2 لاکھ کے حساب سے کرایہ مہینے کی پورا ہونے پر آدمی لے لیتا ہے، تو اس پر عشر کا واجب ہونا، یہ تو در حقیقت جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا نظریہ ہے، جو کہ غلط ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو میں اس کی جو اصل جو ہے وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں اگلے 2 منٹ کے اندر آپ کو کروں گا۔ تو اصل مسئلہ اس پر کیا ہے کہ اس فلیٹ سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اس پر کیا چیز واجب ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو وضاحت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو کرایہ جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے آپ کو کرایہ مل جاتے ہیں ہر مہینے کے اوپر، ہر مہینہ پورا ہونے پر آپ کو کرایہ ملتا ہے، تو اس کے ایک دفعہ آپ کو جب مل جائے، اس کے بعد جو ہے پورا سال جب اس پر گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی، جو کہ 2.5% ہے۔ بس یہی اس کی کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ ماہانہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں، 2 لاکھ روپے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب سال پورا ہو جائے، سال پورا ہونے کے بعد جتنی رقم بھی اس کی جمع آپ کے پاس سے رہے گی، اس رقم پر آپ 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اس پر کوئی عشر واجب نہیں ہے، کیونکہ عشر کا تعلق جو ہے اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں عشر کا تعلق زمین سے پیدا ہونے والی جو فصل ہے، پیداوار ہے، اس کے اوپر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کا، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں اور درخت وغیرہ ہیں، پھل لانے والے درخت ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب پھل کاٹنے کا وقت آئے تو اس وقت جو ہے اس کا حق بھی تم ادا کیا کرو، جو حق تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہ عشر جو ہے اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اس کا عشر تم دیا کرو۔ اور اس سے بھی واضح آیت اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی جو تم کمائی کرتے ہو اس میں سے پاک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کا ذکر ہے اس میں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے بھی تم کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم تمہارے لیے زمین کے اندر سے نکالتے ہیں۔ تو یہ عشر وغیرہ کے بارے میں ہے کہ زمین سے نکلنے والی چیز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، جو زمین تمہارے لیے نکالے اس کے اندر عشر ہے۔ لہذا یہاں فلیٹ آپ کرائے پر دیتے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے مکانات آپ کرائے پر دیتے ہیں اور اس کا کرایہ ماہانہ آپ کو ملتا ہے، یہ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْض کا مصداق نہیں ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ کا مصداق نہیں ہے۔ اور یہ جو پہلی آیت کے اندر جو زمین سے نکلنے والے پیداوار، کھیتی اور درخت وغیرہ ہیں،
ان میں سے یہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر عشر کا واجب کرنا یہ غیر معقول ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے اوپر منطبق نہیں ہوتی، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس پر کیا چیز واجب ہے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ تمہاری کمائی کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ آپ نے دینی ہوگی۔ باقی جو عشر جو ہے وہ یا 5% ہے یا 10% ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، اور زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آپ ایک دفعہ صاحب نصاب ہو، اس کے بعد پورا سال جب گزر جائے تو آپ 2.5% دیں گے، جبکہ عشر کے لیے ضروری نہیں ہے، جب بھی آپ کو پیداوار حاصل ہو اس پیداوار کو اٹھا کر اگر آپ نے مشقت اس پر کی ہے تو مثال کے طور پر مصنوعی طریقے سے اس کو پانی دیا، اس کو سیراب کیا اور یہ سارا کچھ آپ نے اس پر مشقت کی ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے 5% دیں گے۔ اگر آپ نے کوئی مشقت نہیں کی ہے، بارانی زمین ہے، ایک دفعہ آپ نے کھیتی باڑی کی، اس کے بعد جو ہے نا بارش کے پانی سے تو سارا کچھ ہو گیا اور فصل تیار ہوئے، آپ نے اس کی کٹائی کی تو 10% آپ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او دالية ففيه نصف العشر۔ اس کے اندر اس بات کی وضاحت کہ جہاں آپ کی مشقت ہے وہاں آپ نے کم دینا ہے، المشقت تجلب التيسير، مشقت جو ہے وہ آسانی پیدا کرتی ہے، جہاں آپ مشقت کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، آپ 5% دے دیں جس کو نصف عشر کہتے ہیں، جہاں آپ مشقت نہیں کرتے ہیں اس پر آپ 10% دے دیں، اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر زکوٰۃ اور عشر کے درمیان فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔